آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ سورۃ الانبیاء کی یہ جو آیت نمبر 30 ہے بڑی مشہور آیت ہے، اور اس کے اوپر کافی دفعہ ہم مختلف لیکچرز کے اندر ڈسکشن کر چکے ہیں۔ فزیکل فینامنا آف نیچر کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے، جو آ کر 20ویں صدی کے اندر اسٹیبلش ہوا، بگ بینگ تھیوری کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ یہ تو ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ کیا کافروں نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کانتا رتقا، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، جدا کر دیا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ افلا یؤمنون، کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اس آیت کے اندر، اور ظاہر ہے کہ جس طرح یہ آیت اب کھل کر سامنے آئی ہے، پہلے تو صرف اس کا اینڈ رزلٹ ہمارے سامنے تھا کہ زمین و آسمان بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو باریکی ہے کہ زمین و آسمان ابتدا میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، یہ چیزیں آ کر اب اسٹیبلش ہوئی ہیں۔ 1929 میں پہلی دفعہ ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ چیز آبزرو کی کہ یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور اس کا سمپل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر موونگ آبجیکٹس کا اسپیکٹرم ڈرا کریں اور وہ گرین سے ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا ہو، اٹ مینز کہ وہ چیزیں دور جا رہی ہیں، اور اگر گرین کی طرف شفٹ ہو رہا ہو تو چیزیں قریب آ رہی ہیں۔ تو اس نے دیکھا یہ تو ہر چیز، جتنے اجرام فلکی ہیں کائنات کے اندر، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، تمام کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کو یہ آئیڈیا کلک کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات کسی ایسے نقطے سے سٹارٹ ہوئی ہے جو ایک سنگل پوائنٹ تھا، وہاں سے یہ چیز پھیلی ہے اور اتنی بڑی کائنات وجود میں آئی۔ اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ ایک ایسا سنگل پوائنٹ ہے جس کا والیوم 0 تھا لیکن اس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی، یعنی کریشن ایکس نہیں لو، کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس میں سے اتنی بڑی چیز نکلی۔ اور آج تو ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، ایسٹرونومی کی فیلڈ کے لوگ، کہ اس کائنات کی چوڑائی جو اب تک دریافت ہوئی ہے وہ آلموسٹ 63 بلین لائٹ ایئرز ہے، 63 ارب نوری سال۔ ایک نوری سال یہ ہے کہ لائٹ اگر مسلسل ٹریول کرتی رہے بغیر کسی روک کے تو ایک سال میں جتنا وہ فاصلہ طے کرتی ہے وہ ایک نوری سال ہے، اور اس کائنات میں لائٹ سے زیادہ کوئی تیز رفتار چیز ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی، اسی لیے اسے یونیورسل کانسٹنٹ کے طور پر بتایا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کی ایکویشن میں E=mc² میں c جو ہے وہ ویلاسٹی آف لائٹ ہے، اور وہ اتنی تیز ہے کہ لائٹ زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر۔ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، تو ایک سیکنڈ کے اندر 7 دفعہ پوری زمین کا چکر لائٹ کاٹ سکتی ہے، اتنی تیز رفتار ہے۔ اور یہ رفتار بنتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل، جو آلموسٹ 3 لاکھ کلومیٹر بنتے ہیں۔ یعنی لائٹ ایک سیکنڈ میں
3 लाख किलोमीटर तय कर लेती है। आप सोच भी नहीं सकते, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इसीलिए कायनात के फासले नूरी साल में, लाइट ईयर्स में मापे जाते हैं। 1 साल में लाइट कितना फासला तय करेगी? जो 1 सेकंड में 3 लाख, वो तो बिलियंस ऑफ किलोमीटर, बल्कि बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स बनते हैं। अब ये तो हुआ 1 लाइट ईयर, 63 बिलियन लाइट ईयर्स। 63 लाइट ईयर्स नहीं, 63 अरब नूरी साल। और ये तो वो कायनात है जो हमने अभी डिस्कवर की है, और ये मुसलसल फैल रही है। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस रखी हुई हैं, बाकायदा इसका कंपैरिजन करवाया हुआ है। जिस तरह जमीन एक जर्रा है ना सूरज के मुकाबले पर, 13 लाख जमीनें हो तो एक सूरज बनता है, इस तरह सूरज भी एक जर्रा है पूरी गैलेक्सी के मुकाबले पर। फिर ये गैलेक्सी भी पूरी कायनात के मुकाबले पर एक जर्रा है, और इनकी तादाद भी अरबों के अंदर है। तो इतनी बड़ी यूनिवर्स अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई, और एक बैंग के जरिए, एक धमाके के जरिए। और वो धमाका इस तरह का नहीं था जिसकी आवाज हो, बगैर आवाज के। इतना प्रिसाइज धमाका था कि स्टीफन हॉकिंग कहता है कि इसमें इतना प्रिसीजन है कि जिस तरह अगर कोई शख्स एक बाल पॉइंट को उसकी नोक के ऊपर खड़ा कर दे, 1 अरब साल तक यह बाल पॉइंट खड़ा रहे, 1 अरब साल तक, 1 बिलियन ईयर्स तक, इससे ज्यादा बैलेंस रिक्वायर्ड है इस कायनात को वजूद में आने में। और 1 सेकंड के ट्रिलियन में से ट्रिलियन हिस्सा अगर इसमें ये डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। तो बगैर किसी क्रिएटर के इतनी हार्मोनी के साथ कायनात वजूद में आ ही नहीं सकती। अब ये टॉपिक तो इतना लंबा है कि इस पे हम तफसीलन बोलें। बहरहाल वो हबल की तरफ आए। हबल ने जब ये डिस्कवरी की, आइंस्टाइन भी इस रिजल्ट पे पहुंच चुका था कि ये कायनात एक्सपैंड कर रही है। उस वक्त चूंकि स्टडी स्टेट थ्योरी चल रही थी कि कायनात हमेशा से इतनी ही है और यूं ही मूव कर रही है, इसकी इब्तदा कोई नहीं है, तो इस वजह से आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में उस वक्त रद्दो बदल किया। और बाद में जब हबल ने ये चीज देख ली तो उसने हबल से जाकर माफी भी मांगी और एलानिया अपनी गलती को माना कि मुझसे मिस हैंडलिंग हुई थी। और मैं भी ये चीज मानता हूं कि ये कायनात फैल रही है। सूरह अज़ारियात में आया ना कि हमने इस कायनात को पैदा किया और हम इसे वुसअत देने वाले हैं। अगले जमाने में तर्जुमा यूं होता था कि हम साहिब वुसअत हैं। आज हम तर्जुमा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस कायनात को फैला रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो ये अक्सर लोग इतराज करते हैं कि अगले जमाने के लोगों को ये तर्जुमा क्यों नहीं पता चला। जो उन्होंने तर्जुमा किया अपने जमाने के एतबार से बिल्कुल ठीक था, वो आज भी वैलिड है। आज हमें साइंस ने मजीद तरक्की करवाई तो ये जो तर्जुमा हम करते हैं ये भी वैलिड है उसी एतबार से। और ये कुरान की खूबी है कि कुरान कभी भी पुराना नहीं होगा। आज के जमाने के लोगों का इसमें इंटरेस्ट उसी सूरत में होगा जब ये कुरान पुराना ना हो। आयत तो शुरू से मौजूद थी, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, इसमें भी आ जाएगी कि कायनात में हर चीज तैर रही है। और वो मुसलसल हरकत के अंदर है। लेकिन फिर भी मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि जमीन साकिन है। आज जब साइंस ने बताया तो लोग कह रहे हैं वो तर्जुमा गलत हुआ। वो जमीन साकिन इस एतबार से तो दुरुस्त है कि ये स्टेबल है, लेकिन इस एतबार से दुरुस्त नहीं है कि ये मूव नहीं कर रही। अब तो हमने देख लिया कि जमीन मूव कर रही है। जमीन की गोल शेप स्फेरिकल फॉर्म में भी देख ली है। ये सारी चीजें तो अब कॉमन ऑब्जर्वेशन में आ चुकी हैं, कैमरे के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया गया। तो अब लोगों को होश आएगा नहीं, कुरान में तो पहले ही लिखा हुआ था। तो कुरान में जो लिखा हुआ था उस जमाने के लोगों ने अपने लिमिटेड नॉलेज के जरिए जितना समझा वो अपनी जगह दुरुस्त था। लेकिन अब वक्त के साथ जब मजीद चीजें एक्सप्लोर होती हैं तो उसको फिर इसमें अकोमोडेट करना बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला की किताब पुरानी नहीं होती। तो
یہ چیز 20ویں صدی میں اسٹیبلش ہوئی ہے کہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلو کیا، عدم محض سے وجود، اور پھر مسلسل اسے وسعت دی. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے پھاڑ کر ان کو جدا کیا. کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ اب یہ نہیں دیکھا سے مراد فزیکل دیکھنا نہیں ہے، یعنی اس کائنات کو آبزرو کریں. یہ محاورتاً بات کی جا رہی ہے. اس طرح ہم اردو لنگوسٹک میں بھی کئی ایک باتیں کرتے ہیں جو محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہیں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ فزیکل ایکسپیرینس کی بات ہو رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک ہندو بھائی نے بھی اعتراض کیا تھا، تو میں نے اس کے جواب میں رپلائی ٹو ہندو بردر آن سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 تفصیلاً جواب ریکارڈ کروایا تھا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال اس میں ایک یونیورسل ٹروتھ جو اسٹیبلش ہوا وہ بگ بینگ تھیوری کے پوائنٹ آف ویو سے، اور دوسرا جو بایولوجی کا لا ایک فائنل ہو چکا ہے. دو ہی لاز ہیں جو بالکل فائنل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لیونگ تھنگس نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی. انڈا مرغی ہی دے گی تو اس میں سے چوزا نکلے گا، انڈا آپ خود بنا نہیں سکتے. اسی طریقے سے میملز جو ہیں ان کے لیے آپ نے جو بھی مٹیریل لینا ہے اس کو جس طریقے سے لیبارٹری میں ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں افزائش کرنی ہے، بہرحال وہ لیونگ تھنگ سے ہی اس چیز کو لیا جائے گا. تو لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ سے نہیں بنتی. اور دوسرا ہر زندہ چیز جو اس میں ذکر آیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی چیز بتائی جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے واقعتاً ایک نئی چیز تھی. ظاہر ہے عرب میں رہنے والے لوگ جن کے لیے پانی سے زیادہ ریت موجود تھی، تو یہ بات کی جاتی کہ یہ ریت سے سب کچھ بنا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کی کامن آبزرویشن یہ ہے. اگر نعوذ باللہ یہ کتاب پروفٹ نے خود لکھی ہوتی. اس کائنات کے خالق نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا. اسی لیے دیکھیں آج سائنٹسٹ دوسرے سیاروں پر پانی کی تلاش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی پانی مل گیا اس کا مطلب ہے کہ زندگی وہاں پر موجود ہوگی. یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے. اس وقت بھی ہمارے جسم کا اکثر حصہ پانی ہے. قرآن پاک میں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پانی کی بوند سے پیدا کیا، کھنکھناتی بھی مٹی سے پیدا کیا. یہ ساری باتیں درست ہیں. مٹی بھی استعمال ہوئی، پانی بھی استعمال ہوا. یہ ساری چیزیں جس طرح ہم چائے کے لیے کہتے ہیں کہ جی میں نے دودھ سے چائے بنائی، میں نے پتی سے چائے بنائی، اور اگر پانی ڈالنا ہے، دودھ پتی نہیں بنانی تو پانی سے بھی چائے بنتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں چائے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں. اس طرح انسان کو بنانے کے لیے ساری کی ساری چیزیں استعمال ہوئی، لیکن پانی اس میں مین ایک کرٹیکل چیز ہے. انسان کی زندگی بعد میں بھی اسی پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو دو ٹروتھ بیان ہوئے، ایک ایکسپینڈنگ یونیورس اور بگ بینگ تھیوری، دوسرا ہر زندہ چیز کا پانی سے پیدا ہونا.